السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اردو لیکچرر کے جتنے بھی امتحانات ہیں ان کے اندر آئے ہوئے اشعار اور علم بیاں اور بدیع کے اعتبار سے وہ کیا ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ مختصراً ان کی وضاحت کی جائے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ آج ہم نے ان میں سے 23 اشعار لے لی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا ایک دو اور لیکچر ہی بنے گا، کیونکہ ایک لیکچر کے اندر ہم اگر سبھی کو لکھتے یا ان پر بحث کرتے تو ویڈیو کا جو وقت ہے یا دورانی ہے وہ بڑھ جاتا۔ کوشش کی ہے کہ اختصار کیا جائے تاکہ آپ کا بھی وقت بچے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اشعار اور ان پر بھی بحث کرتے ہیں۔ پہلا دیکھیے، جب ہاتھ اس کی نبض پر رکھا طبیب نے، محسوس یہ کیا کہ لگی ہے بدن میں آگ۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہاتھ ہے، ڈاکٹر نے یا طبیب نے ہاتھ رکھنا ہوتا ہے یا انگلیاں ہوتی ہیں، تو یہ کل ہے، تو لیا کل گیا، حالانکہ مراد جز ہے، اس لیے یہ مجاز مرسل ہے اور یہ لفظ استعمال ہوا ہے مجازن، یعنی اپنے حقیقی معنی نہیں دے رہا۔ ہاتھ اگر رکھتا تو وہ حقیقی معنی تھے، یہاں پر وہ حقیقی معنی نہیں دے رہا، مجازی دے رہا ہے۔ نیچے آئیے، یہ ہے دوش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکین خانہ زیں پر، اس ناز سے رکھتا نہیں پاؤں زمیں پر۔ یہ حضرت امام حسین کی طرف اشارہ ہے، اور اب لفظ پڑھا ہے پاؤں۔ اب پاؤں حقیقی معنی تو پاؤں ہو گئے، یعنی پاؤں زمین پہ آنا۔ اب ادھر ہوئے مجازن، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکین ہے، یعنی کہ اس کو اتنا فخر ہے، ناز ہے، یعنی وہ زین پر کھڑا ہے، یعنی گھوڑے پر، تو وہ فخر سے جو ہے نا زمین پر پاؤں نہیں رکھتا۔ اب اس کا جو معنی ہے مجازن استعمال کیا گیا ہے، حقیقی معنی پاؤں ہیں، تو حقیقی بھی اگر مراد لیے جائیں تو ہم لے سکتے ہیں کہ یعنی وہ پاؤں اپنے زمین پر نہیں لے کے آ رہا، تو اس لیے حقیقی ہم لے سکتے ہیں، تو یہ پھر ہو گیا کنایا۔ قامت ہو یا ادائیں ہوں یا دل بری، کوئی بھی چیز ان میں قیامت سے کم نہیں۔ یہ تو بالکل ہی سمپل، جو سادگی سے ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تشبیہ ہے، اتنا یہ مشکل نہیں تھا۔ قامت ہو یا لفظ آ گیا ہے۔ سیاہی منہ کی گئی، دل کی آرزو نہ گئی، ہمارے جامع کہنا سے مے کی بو نہ گئی۔ ہمارے جامع کہنا سے مے کی بو، مے کی بو اصل میں نہیں تو ہو گئے مے کی بو۔ اب یہاں پر لیے گئے ہیں مجازن، تو مجازن اگر ہم اس کو حقیقتاً بھی لیں تو ہم لے سکتے ہیں، تو یہ بھی ہو گیا کنایا۔ جیسے کہ وہ داغ شراب تھا ایک شعر، یعنی ہم اس کو مجازن استعمال کیا، اگر حقیقتاً بھی کرتے تب بھی وہ ہم اسے استعمال کر سکتے تھے، تو وہ بھی کنایا تھا۔ جادو کہوں میں تیر کہوں سا کیا کہوں، کیا کیا کہوں میں اس نگاہ نیم باز کو، تو یہ کیا ہے؟ تشبیہ ہے، یہ ہو گیا تشبیہ۔ اور اس کے اندر یہ علم بیان کے اعتبار سے ہے، اگر بدیع کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ہے کیا کیا اس میں آیا ہے، کہوں 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 آیا، تو یہ ہو گیا تکرار لفظی۔ تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا، تو یہ جو شعر ہے یہ غلام حمدانی مصحفی کا ہے، جس کے 8 دیوان ہے، ریاض الفصحاء اس کا تذکرہ بھی ہے۔ اس کے اندر علم بیان نہیں ہے، علم بدیع ہے، یعنی کہ تضاد ہے، اور تضاد بھی 2 مرتبہ ہے، دن رات، اور نچلے جو مصرع کے اندر اس اور اس۔ اس شعر میں آ جاتے ہیں، تیری چشم مست سے ساقیہ یہ سیاہ مست جنوں ہوا۔ اس مصرع میں تو نہیں، اب نچلے مصرع میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ میں دو آتشا طاق پر جو دھری تھی یوں ہی دھری رہی۔ اب میں تو پانی یعنی مایا ہے، اس نے تو بہہ جانا ہے، یہ تو کسی برتن میں ہوگی نا، کسی صرف میں ہوگی، یہ تو مظروف ہے۔ تو بات یہ ہے
میں نہیں تھی یعنی بوتل تھی، تو اس لیے یہ ہوگی مجاز مرسل۔ قامت ہو یا ادائیں ہوں یا طرز دل بری، پھر وہی آ گیا، یہ تو ہوگی تشبیہ، یہ ہم پہلے شعر بھی دیکھ چکے ہیں۔ سفید ہو گئیں آنکھیں ہوا گریباں سرخ، ہمیں تو رونے نے آخر یہ رنگ دکھلایا۔ لفظ جو رونے پڑا ہے نا، اب رونے کو ہم دونوں، ویسے تو یہ مجازن اصل میں استعمال ہوا ہے، لیکن ہم اگر اس کو حقیقی معنوں میں بھی لیں تو لے سکتے ہیں، تو یہ ہے کنایا۔ ذکر خدا کروں کہ میں یاد صنم کروں۔ اب دیکھیے صنم، اب صنم کا جو حقیقی معنی ہے وہ تو بت ہے، لیکن یہاں پر لیا گیا ہے مجازی، اور ہم وہ لے بھی نہیں سکتے، حقیقی معنی ہم لے بھی نہیں سکتے، تو یہ ہو گیا استعارہ۔ آیا جو میں قدے میں تو بے تام پی گیا، زاہد بھی سر جھکائے کئی جام پی گیا۔ اب جام تو وہ اس نے نہیں پیا، یہ تو ظرف ہے، مراد تو مظروف ہے، یعنی کہ اس نے شراب پی ہے، تو مجاز مرسل۔ دل بن گیا نگاہ، نگاہ بن گئی زباں، آج ایک سکوت شوق قیامت ہی ڈھا گیا۔ تو دل کا نگاہ بننا اور نگاہ کا زباں، یہ ہو گئی دو مرتبہ اس کے اندر ہے یہ تشبیہ۔ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ اس میں آ گیا علم بیان نہیں ہے، علم بدی ہے، ثبات اور تغیر یہ تضاد ہے۔ یہ شعر دیکھیے جواب شکوہ کا بانگ درا کے اندر ہے۔ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، تو مسلمان اور نشتر ہونا اس کا، یہ ہو گئی اس کے اندر تشبیہ۔ شعبے صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں، تو پنکھڑیاں اور لفظ جیسے آ گیا، یہ ہوگی تشبیہ پہلے مصرے کے اندر۔ اب آئیے دوسرے مصرے میں دیکھیں، اب اس شعر کو وہ بیان کریں گے، وہ کہیں گے پہلے مصرے میں علم بیاں، پھر کہیں گے دوسرے مصرے میں علم بیاں کے اعتبار سے۔ اگر وہ دوسرا کہیں تو بلبل چہک رہا تھا، تو بلبل یہ تشبیہ نہیں ہے، یہ ہو گیا استعارہ۔ تو اگر دوسرا لیا جائے تو استعارہ ہے، پہلے مصرے میں دیکھے جائے تو کیا ہے؟ تشبیہ۔ اور یہ شعر کس کا؟ صابر عبیدی کا ہے، یہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی۔ آدمی لیا گیا ہے اور پانی کا بلبلا، تو یہ ہو گئی تشبیہ۔ پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ یہ بدیہی کے اعتبار سے تو ہو گیا مبالغہ آرائی، یعنی بات کو بڑھا کر بیان کرنا یا کم کرنا، یہ تو بہت بڑھا کر کیا گیا ہے۔ پانی تھا آگ، اب محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یعنی یہ ہے تشبیہ، لیکن یہ تشبیہ نہیں ہے، یہ آگ جو ہے نا اس کی گرمی بیان کی گئی ہے، آگ اصل میں نہیں گرمی ہے، تو اس لیے یہ ہے کنایا۔ اس کے ہم حقیقی جو ہے نا مجازی معنی ہم نے لیے ہیں، حقیقی بھی لیں تو ہم لے سکتے ہیں، اس لیے یہ ہے کنایا۔ نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے۔ اب اس میں دیکھیں داغ دل کا شعر مہرباں، تو اب محسوس تو یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ یہ استعارہ ہوگا، لیکن یہ نہیں ہے۔ استعارہ تو ہوتا ہے نا اس خوبی کی صفت کے بحث، تو ہم نے مہرباں، اس میں ہم اس کا جو حقیقی معنی وہ بھی لیں تو لے سکتے ہیں، ویسے یہاں پر یہ مجازن استعمال ہوا ہے۔ محبوب خیال خاطر، خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو۔ اب آبگینے پڑا ہے یعنی موتی، اب اس کو ہم حقیقی معنی بھی لیں تو لے سکتے ہیں، اصل میں تو یہاں پر جو مجازن لیے گئے ہیں تو یہ بھی ہو گیا کنایا۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزار جانور، یہ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے۔ اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے، تو اپنی اپنی آ گیا ہے، ویسے یہ بدیہی کے اعتبار سے تکرار لفظی بھی ہے، چمن اور بولیاں جانور میرات نظیر بھی ہے، لیکن بیان کے اعتبار سے یہ استعارہ ہے۔ چمن، چمن سے مراد لیا گیا ہے پوری دنیا۔ کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ یہ شعر کس کا؟ یہ بھی آ جاتا ہے میاں داد خان سیاہ کا۔ اب یہ دیکھیے آخر میں دو اور دو، اوپر والا جو دو ہے وہ امدادی فعل ہے، نیچے والا دو جو ہے وہ بطور عدد ہے، تو اس میں تجنیس سے تام ہے، یہ علم بدی کے اعتبار سے ہے، علم بدی کے اعتبار سے۔ اوپر ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ علم بیاں، امدادی فعل
امدادی فعل کیا ہوتا ہے کہ جو کہ اصل فعل کے ساتھ لگتا ہے. اے شمع تیری عمر طبی ہے ایک رات، ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار. یہ ذوق کا شعر ہے. اس کے اندر کیا علم بیان نہیں ہے، علم بدی ہے. ہنسنا اور رونا یعنی تضاد. غزالاں تم تو واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو، ویرانے پہ کیا گزری. ایک تو یہ پوچھ لیتے یہ شعر کس کا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے ایک تو ہے میرات النظیر، کیونکہ مجنوں پھر دیوانہ ویرانہ. لیکن یہاں پر علم بیان کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو یہ ہے غزالاں یا مجنوں. مجنوں کا جو اصل مفہوم ہے، لیکن یہاں پر لیا گیا ہے استعارہ. یہاں پر اس کو ہم بطور استعارہ لیتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے نیکسٹ جو ہوگا لیکچر اس کے اندر بھی جو جتنے بھی اشعار استعمال ہوئے ہیں ان کو ہم لے آئیں اور آپ کے سامنے ان کی وضاحت بھی کریں. تھینکس.